صدق رسول النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القومین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما بمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا نبي الله. فیصلہ کر لیں اپنے دائیں بائیں دیکھنے کے درود پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر درود پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب کوئی نبی علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تو آپ اس کی جانب توجہ فرماتے ہیں. اب ان کی توجہ آپ کی طرف ہے اور آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. اللہ دائیں بائیں مجھے دیکھنا چاہیے کیونکہ آیا میں ہوں کہ آپ نے دیکھنا ہے. فیصلہ کرنے درود پڑھنے کے دائیں بائیں دیکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ باتیں نا نکالیں اپنے آپ سے. 77 سال ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کب ہم نے یہ معاملے. بس جی اتریے، اب تھوڑا ٹائم دے دو مجھے، ٹھیک ہے؟ کوئی کسی کو پیاس نہیں ہونا انشاءاللہ لگے گی، ٹھیک ہے جی پتر؟ ہوتا اصل میں اس طرح ہے کہ صرف زبان پڑتی ہے، نہ تو یہ ادھر ہوتا ہے نہ یہ ادھر ہوتا ہے اور نہ ہی یہ تینوں اپنی جگہ سے غائب ہوتے ہیں. اس لیے کیا ہوتا ہے، بس درود پڑھ دیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ پھر کچھ بھی ہوتا نہیں ہے. کوشش کیا کریں حضرت، محفل میں آئیں، مسجد میں آئیں، ذکر کرنے لگیں، پہلے یہ سوچوں والی تار کاٹ دیا کریں تاکہ جہاں ہیں کم از کم وہاں بیٹھے تو صحیح لگے. لیکن ہوتا کیا ہے، جسم یہاں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی یہاں ہوتا نہیں ہے. سوچیں کہیں اور ہیں، دل کہیں اور ہے، آنکھیں یا اوپر دیکھ رہی ہیں یا دائیں بائیں دیکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ فرشتے درود لکھ دیتے ہیں، ثواب لکھ دیتے ہیں، لیکن وہ جو بارگاہ نبوت سے ایک روحانی تعلق بننا تھا وہ بنتا نہیں. اب دیکھیں نا اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں. ہم تو آج تک زبان والا ٹھیک نہیں کر سکے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا ہے. لیکن نسل میں نہ پڑ گئی ہے امت کو چسکوں کی عادت ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس کا چسکا لیتے ہیں اور آپ اس کا. ہم بھی گھر چلے جاتے ہیں اور آپ بھی گھر چلے جاتے ہیں. میں ابھی آپ کو دلیل دیتا ہوں اس کی. یہ شعر آپ نے پہلی بار تو نہیں سنا؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے، پہلے بھی سنا ہے. اب سچ بولنا ہے آپ نے. یہ شعر سننے کے بعد آپ کسی عالم، کسی مفتی صاحب، کسی شیخ الحدیث صاحب یا کسی پیر صاحب کے پاس کبھی گئے پوچھنے کے لیے کہ حضرت ہم تو سمجھتے رہے ہیں کہ زبان ہی پڑتی ہے، اعلیٰ حضرت تو کہہ رہے ہیں دل بھی پڑتا ہے. پوچھا کبھی کسی نے؟ تو پھر لیے کانوں کے چسکے کے نہیں لیے، چسکے دیتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت سے کم و بیش 200-250 سال پہلے حضرت سلطان باہو نے بھی یہی کہا تھا. آپ نے فرمایا زبانی کلمہ ہر کوئی آنکھیں دل دا پڑھدا کوئی. یہ شعر آپ نے پہلی بار تو نہیں سنا، لیکن پوچھا کبھی کسی سے جا کے آج تک؟ چسکے لیتے ہیں ایسا کرنا. اور یاد رکھنا پتر، اتھے چسکیاں نہیں پوچھا جانا ہے، اتھے عمل بھی پوچھا جانا ہے. اس لیے پتر 77 سال ہو گئے، اب تو دیکھ دیکھ کے بھی دل کڑتا ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے. بس نعرے لگ رہے ہیں، دعوے ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، باقی امت دن بدن پیچھے جا رہی ہے. سن لیتے ہیں، پوچھتا کوئی نہیں. میں نے 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا، کیونکہ پتر اتنی دور چل کے نہ تو میں کسی کی خوشامد کرنے آیا اور نہ حضرت مجھے کسی سے کوئی غرض ہے، نہ میں نے، اللہ کا شکر ہے. اس لیے شاید جو آپ مجھ سے آس امید لگائے بیٹھے ہیں میں وہ نہیں بولوں گا. میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی ڈیوٹی کر کے جاؤں حضرت، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میری توجہ جن کی ڈیوٹی کرنے آیا ہوں ان کی جناب کی طرف. شاید میں آپ کی امیدوں پہ پورا نہ اتر سکوں حضرت، لیکن میں کوشش کروں گا اپنی ڈیوٹی کر کے جاؤں حضرت. تو کس بات کا حضرت 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا. حالانکہ میری فراغت 2008 کی ہے، لیکن پیر و مرشد کا حکم تھا سر تسلیم خم کرنا پڑا. کم و بیش 19 سال ہو گئے ہیں، مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا. ہاں
मजीद दुख ये है कि या तो आप कुछ भी ना पूछो तो चलो बंदा दिल को तसल्ली दे ले कि बस गए ये सारे के सारे काम से। पूछने पे आओ तो आप ऐसी ऐसी बातें भी पूछते हो कि हमें शर्म आ जाती है कि ये बात भी पूछ दो। मसलन मैं सफरी बंदा हूँ, सारा दिन हजरत मेरा ये मीरपुर से चला हूँ, आपके पास आया हूँ, रात को मैंने डडियाल में बयान करना है, फिर वहाँ से मीरपुर जाऊँगा, फिर ऐसे हम चलते रहते हैं। पूछने पे आओ तो आप ऐसी ऐसी बातें भी पूछते हो तो बंदा हैरान रहे। तो मैं उस दिन गाँव में गया तो बंदा आ गया, वो आटे का पेड़ा लेके, मिसबाई साहब दम कर दें। मैं की होया वो मेरी गां दूध कटा गई है तो आटा दम कर, तो मैं जी आटा रहन न दईए तो मैं गां दे पट्ठे ना बता ली। पूछने पे आओ तो ऐसा ऐसा भी पूछते हो कि हम भी हैरान हो जाते हैं कि ये बात भी पूछते। मैंने कहा सब आटा रहन न दईए तो पट्ठे ना बता दी, क्योंकि मेरी कौम का दिन ये है कि पाना पूना कख नहीं तो दुध का दिन बताना है मिसबाई साहब दे दम दे नाल। मिसबाई साहब ने को लत्था उत्ते करके सिर थले करके दम करो दुध बदला, सीधी सीधी बात है। मैं पिछले साल इन दिनों यूरोप था, मेरा ताल्लुक गुजर बरादरी से है, और को 2-3 दिन हमें को गाय भैंसे नजर न आए तो हमें वैसे कुछ होना शुरू हो जाते, ताज़ा दूध पीने को ना मिले। मैं बच्चों से कहा, मैंने कहा यार कोई हो जाएगा, कोई तमाम दूध ताज़ा पीने को मिल जाए, मुझे तो कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा हजरत इधर एक अंग्रेज़ का फार्म है तो हम उससे पूछते हैं, अगर वो इजाज़त देता है तो चलते हैं। तो बच्चे ने ना सिर्फ इसलिए कि मेरे दिल में कोई ख्याल ना आए कि मुझे टाल दिया, उसने ओपन स्पीकर पे ना गोरी को कॉल की। अब सिर्फ ये है कि वो जिसको कहते हैं चाकाए, बोलनी नहीं आती, बाकी समझ तो हम लेते हैं कि क्या बात है। उसने कहा जी इस तरह हमारे मौलाना आए और वो कह रहे हैं कि फार्म देखना है और फ्रेश मिल्क पीना है। तो गोरे ने कहा कि आ जाए, क्योंकि वो गोरा था। आप होते तो आपने कहना था ना ले आइयो कि नजर ही ना ला जाए, क्योंकि साड़ियाँ गावां नजर लगती है, उन्होंने नहीं लगती, क्योंकि पुत्र हदीस पाक का मफहूम है कि नजर पर हक है, तो मैं कैसे फिर इनकार कर सकता। हाँ फर्क ये है, उनकी को इसलिए नहीं लगती और हमारी को इसलिए लगती है क्योंकि हमें बहुत जेलसी है, उनमें जेलसी वो काम कर रहे हैं, वो इजादात में मशगूल है, वो कायनात के राज खोज रहे हैं। मुश्तरी, मरीज, प्लूटो, ये इन कामों के लिए हम जो है जेलसी इतनी है हमें कि खुदा की पनाह है। ये तो पुत्र शुक्र है आपको एक दूसरे के सीने नजर नहीं आते, नहीं तो कोई किसी को पास में बैठने देगा। हमारे सीने में हमारे मुसलमान भाइयों के लिए इतनी गंदगी है और फिर उसका रिजल्ट भी निकला है। जापान औसत उम्र 125 साल, 100 साल का बंदा फिट फाट है। इंग्लैंड में 80 साल, 85 साल, 90 साल, 95 साल, वो साढ़े इतने 55 तो बार। पता उसकी वजह क्या बनी? क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है, फरमाया हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। क्योंकि हम सबके सीनों में एक दूसरे के लिए हसद की आग जल रही है, तो फिर क्या हुआ, उस हसद की आग ने हमें भी खा लिया, उस आग में हम भी जल गए। 55 के बाद 60 के बाद हम बीमारियों का ढेर हैं, और 65 और 70 के बाद हम फिनिश है। वजह क्योंकि सीनों में एक दूसरे के लिए रज के गंदगी। हर वक्त हम यही सोचते हैं कोटली गया, अल्लाह करे वापस ही ना आए। मैंने बात गलत तो नहीं की, इसलिए उधर नजर नहीं लगती और इधर नजर लगती, क्योंकि हमने ये चीजें, ये मौलाना रूम ने इसको लिखा है। लेकिन दुख है पुत्र, आस्ता आस्ता वो आस्थाने भी खत्म होते जा रहे हैं। जहाँ कभी मौलाना रूम गूंजा करते थे, अब तो आस्थानों पे भी नात खां आते हैं जनाब, उधर भी जनाब मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा। फिर आस्ता आस्ता वो आस्थाने खत्म होते जा रहे हैं। जहाँ से मौलाना रूम गूंजा करते थे, जहाँ से कभी मसनूनी की खुशबू आया करती थी, जहाँ कभी गुलस्तान और बूस्तान से दर्ज हुआ करते थे, जहाँ कभी हमारे फुल मारिफ से बातें होती थी, जहाँ फुसूसुल हिक्म और मकतूबात इमाम रब्बानी पढ़ाए जाते थे। अब तो रंग ही बदल गया। और मैं अक्सर सोचता हूँ, मैं कहता हूँ इकबाल तूने क्या देखा था कि तू तो रो ही पड़ा। तेरे दौर में तो जमात अली शाह थे, तेरे दौर में मेहर अली शाह थे, तेरे दौर में दीदार अली शाह थे, तेरे दौर में फकीर मोहम्मद चूरा शरीफ वाले थे, तेरे दौर में शेर मोहम्मद शरफपुर शरीफ वाले थे। क्या देखा तू रो ही पड़ा। क्या कहता है रो के कुम बेइज़्निल्लाह जो कह सकते थे वो रुखसत हुए।
कुम बेइज़्निल्लाह जो कह सकते थे वो रुक सकते। पुत्र पीर का और क्या काम है? पीर का यही काम है मुर्दा दिल को जिंदा कर देना। ये तो आपकी पीरी मुरीदी है, वीजा लग गया, मुंडा हो गया, काम चल गया। दाता साहब की पीरी मुरीदी में ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा साहब की पीरी मुरीदी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जुनैद बगदादी की पीरी मुरीदी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जुनैद बगदादी की पीरी मुरीदी में ऐसा, ये तो आपकी पीरी मुरीदी है। मुंडा मेरे पीरां दी दुआ ना होया, वीजा मेरे पीरां दी दुआ ना लगा, कोठी मेरे पीरां दी दुआ ना बनी। ये वही पीर ने कि दुनियादार बनाते हैं? वो पीर का काम है नमाजी करे, पीर का काम है दाढ़ी रखवाए, पीर का काम है सर पे टोपियां मामा रखवाए। यार ये कौन से पीर है जो वीजे लगवाते हैं, जो कोठियां देते हैं, जो मुंडे देते हैं? और पुत्र मेरा कोई ऐसा अकीदा नहीं है कि अल्लाह के वली ये काम कर सकते। मैं वो वाला नहीं हूँ, मैं आला हजरत वाला हूँ। लेकिन पुत्र जो बात है वो भी करनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ अगर किसी पीर साहब ने सिर्फ ये काम कर दिया तो फिर कौन सा बड़ा तीर मार दिया। भाबियां घर पीरां नूं मन्ने बगैर मुंडे होंदे, ये सारे भाभी मुंडियां तो बगैर ही ने। पुत्र अब बात है वक्त करने की, पीछे रह के अगर तबाह हो गया सारे का सारा। आप टेंशन ना लो, जो गोली मेरे लिए मैं हंस के खाऊंगा उसको, लेकिन अब नहीं है चुप के रहने का। मिला तबाही पे खड़े हो आप, किधर आप खड़े हो यार? तबाह हो गया सारे का सारा यार। क्या रह गया पीछे? मुल्क बिक गया, सड़कें बिक गई, मोटर भी बिक गई, आपकी एयरलाइन बिक रही है, सब आपके एयरपोर्ट बिक रहे हैं। मैं कहता हूँ अब भी जो खामोश रहे तो वो तो ना तो मुल्क का वफादार है ना वो दीन का वफादार है। अगर हम अब भी यही बातें करें तो फिर हम तो गद्दार हैं सारे के सारे। हमें चाहिए कि हजरत हम अपनी गुफ्तगू को बदलें। फिरना लैंड क्रूजर ते खाना छोटा गोश्त, रहना कोठियां ते नातां किहड़ा पड़ियां, गरीबां ते यतीमां दा सहारा तू यार। को बदलो यार अपने कलाम खुदा दा वास्ता जी, कोई इन्हां नूं होश आण दिओ बेचारे, इन्हां नूं कोई गरीबां ते यतीमां तू उठण दिओ ते थोड़ा थोड़ा। ये आप खुद ही गरीब और यतीम बनी फिर रहे हैं। उन्होंने तो कहा था कुंतुम खैरा उम्मा, उन्होंने क्यों क्या इतनी गरीब थे यतीम? ये तुम आप शौक चढ़े है, 70 साल हो गए ने गरीब यतीम तो बाहर ही नहीं आते। रहंदे कोठियां चो, फिरदे लैंड क्रूजरां चो, खांदे छोटा गोश्त, पांदे जे डाट, तेरी दोना दी वारी है गरीबां ते यतीमां दा सहारा तू गरीब है, तू ओना वाली गरीब है, तू गरीब है यार। बदलो कलाम थोड़ा सा यार, अल्लाह का ना है इनको बेचारों को होश आ नहीं। क्यों इनको ज़हन दे दिया हुआ तुमने कि तुम गरीब हो तो तुम यतीम हो तो तुम बोलना ही कोई नहीं है। वो तरफ खाओ स्टेज वालों इन पे को बदल लो अपने कलाम थोड़े सारे, इनको को गैरत दिलाओ थोड़ी सी। तो बात मैंने गलत तो नहीं की? खाना छोटा गोश्त, रहना कोठियां, फिरना कारां च, जो उन्हां दी वारी है ते गरीबां ते यतीमां दा तू सहारा। वो तुहाडी वारी वारी जाइए गरीबी ते यतीमी दी, खुदा का वास्ता ना तरस खाओ बेचारे, तबाह कर छड़े जो इन्होंने पढ़ के। ये बेचारे आ जाते हैं, हम इनको मौलवी लोग दे के कुछ नहीं दे, अही इन्होंने ही सुना के पेश ने गरीबां ते यतीमां तुम के रख छड़े के सानू यहूदियां ने ते नसरानियां ने ते हिंदुआं ने, क्योंकि असीं आपे मन बैठे हैं कि असीं गरीब भी हाँ ते असीं यतीम भी ते गरीबां यतीमां नाल लग नहीं हुंदा यार। ना असीं गरीब हाँ ना असीं यतीम हाँ, बल्कि असीं की हाँ, असीं हैदरी हाँ। ना असी गरीब हाँ ते ना असी यतीम हाँ, असी फारूकी हाँ। ना असी गरीब हाँ ते ना असी यतीम हाँ, असी मौला उमर दे मंगण वाले। तो बदलो यार थोड़ा सा, को तरस खाओ इन गरीबों को बेचारे। वहाँ इनको को सोच दे के भेजो यार, कोई इनको गल करो यार। थक गया हूँ मैं तुम्हारा ये सुन सुन के, खाना छोटा गोश्त होना वरी मैं गरीब हाँ ते यतीम हाँ। अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह में हिदायत। मुझे बड़ा पसंद है इकबाल का शेर, करम मैं शहे अरब वजम के खड़े हैं मुंतजरे करम, वो गदा के जिनको अता किया है तुमने दिमागी। हर साहब हमने इनकी ये सोच बनाई है, उम्मत दुआ क्या करती है, या अल्लाह कोई सलाहुद्दीन अयूबी भेज। अच्छा ते तेन भी सलाहुद्दीन अयूबी बन दे, सारी दुआ ये बनती या अल्लाह ऐत की सलाहुद्दीन अयूबी मेरे को लैकर अबू नहीं बनने दे परेशान है। साहब को तवीज दियो मैं अबू बन जाए। सलाहुद्दीन अयूबी वारी भेज, तारक बिन ज़ियाद वारी भेज, मोहम्मद बिन कासिम वारी भेज, ते बिजनेसमैन मैं बनना है, यूके मैं जाना है, ब्याह मैं करवाना है, मुंडा मैनू चाहिए, ते नूरुद्दीन संगी वारी भेज, महमूद गजनी वारी भेज, टीपू सुल्तान वारी भेज। क्योंकि हजरत हमने इनका ज़हन नहीं बनाया बेचारा, हमने इनको यही सुनाया गरीबां ते यतीमां, तो कहते हैं असीं गरीब यतीम हाँ। सलाहुद्दीन अयूबी
نہیں پتر یہ نہیں دعا. جتنے جوان بچے بیٹھے ہیں پتر سر کی فجر تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھو، کیونکہ اس ٹائم سیویاں جمع ہوندیاں نے صلاح الدین ایوبی تے نور الدین زنگی بنن واسطے. اٹھو تہجد تو پہلے دوشی پڑھو 100 باری تے پھر ایک روحانی سیوی نبی علیہ السلام دی پڑھ گیا. یا رسول اللہ اگر نظر کرم فرماؤ تو عید کی صلاح الدین ایوبی، اگر عید کی قبول فرماؤ تو نور الدین زنگی، اگر عید کی نظر کرم فرماؤ تو ٹیپو سلطان، اگر عید کی نظر کرم فرماؤ طارق بن زیاد. لیکن امت کی کہندی ہے پیش. اس لیے ہوتا کہ تھوڑا سا نکلو ان کاموں سے، بڑا وقت ضائع ہو گیا یار. وہاں یہودی ریلیاں نکال رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں انہوں نے جو بینر اٹھائے ان پہ لکھا کیا ہے، خیبر واز یور لاسٹ چانس. انہیں کہ ایک واری محمد پاک تے علی پاک نے ساڑھے کلو خیبر کھول لیا سی، لیکن ان خیبر کھون دی واری اور اسی ساڑھے کلو اس طرح دا خیبر کھون گے کہ تسی ساڑھے کلو خیبر واپس لے سکو گے. وہ اعلان کر رہے ہیں بنو نزیر ہم پھر آباد کریں گے، بنو قینقاع ہم پھر آباد کریں گے، بنو قریظہ ہم پھر آباد کریں گے. اور اسی کی لگے ہیں غریب باتیں ادھر مر جاؤ گے سارے دے سارے، یا غریب یتیم تو باہر نہ نکلے مارے جاؤ گے سارے دے سارے، تن چڑھن گے جے تانوں پڑھ. اٹھو ہمت کرو، ماڑے غریباں یتیماں چوں باہر آؤ. ویسے کلام پڑھو، غیرت آئے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے حضرت علی دیاں گلاں سناؤ، انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح دیاں. انہوں نے بھی یہی ڈوزیں دی ہیں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم سٹیجوں میں بھی یہی ڈوزیں دے رہے ہیں. مجھے نہیں حضرت صاحب پتا آپ ادھر کون سا نصاب پڑھتے ہیں، آپ کو کیا نصاب پڑھا ہے. میں اپنے پنجاب کی بات کرتا ہوں. میں ایک دن کہیں گیا، میں نے بچوں کی کتاب کھول لی تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ساڑھے بچے نے پوائم کیڑی پڑھائی ہے. چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے. وہی کام وسیعتیں کرنے ہیں کی غریب بات. ادھر بھی آئی تو سٹیجاں دے بھی اٹھا نہیں دیتا رسا بس. پوائم کیا ہے حضرت؟ ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے. پوائم کیا ہے؟ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار. پوائم کی ون واز اے تھرسٹی کرو، کاواں تو ککڑاں تو تے چوہیاں تو اگے جان دیتا. وہی کام اسی بھی سٹیجاں تے کرنے ذرا تھوڑے مختلف سٹائل میں. انہاں دا ذہن حضرت صاحب کیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح پہ کوئی پوائم نہیں لکھی جا سکتی تھی؟ کیا حضرت خالد بن ولید پہ کوئی پوائم نہیں لکھی جا سکتی؟ کیا حضرت فاروق اعظم پہ کوئی پوائم نہیں لکھی جا سکتی؟ کیا حضرت عبداللہ بن رواحہ پہ کوئی پوائم نہیں لکھی جا سکتی تھی؟ صاحب ان کو چھوڑو یار، ہمارے سٹیجوں کا ہی حال ہے. اگر میں ان سے پوچھوں، علماء کی بات نہیں میں کر رہا، میں ان کو کہوں دور نبوت کے کسی نعت خان کا نام بتاؤ، انہوں نے ایک ہی یہی دسے ہے اور وہ کڑے نہیں، حسان بن. لیکن کتابوں میں پوچھئے تو کہندی نہیں، حسان بن صاحب دا نمبر کیا ہوئی کی کہتے ہیں کی کہہ سکتے ہیں. ان کو ہم نے یہی بتایا، لیکن کتابوں سے پوچھے تو کتابیں کیا کہتی ہیں؟ کتابیں کہتی ہیں سید الشعراء عبداللہ بن رواحہ. پتہ ہے سٹیجوں پہ کیوں اس کا نام نہیں لیتے؟ کیونکہ صرف نعت خان ہی سن، تلوار والے ہی سن. صرف ہم اس لیے ان کا نام نہیں لیتے کیونکہ صرف نعت خان نہیں سن، تلوار والے. ایک مجاہد بھی سن، ایک جرنیل بھی سن، وہ ایک شہید بھی نہیں. سٹیجوں پہ ان کا نام کوئی نہیں لیتا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي تو پڑھتے ہیں، لیکن جو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پڑھا لکھا سون گئی کون. اس لیے پتر اللہ دا واسطہ ہے کوئی بدلی ہے یار، یہ جہان کچھ دے کی ٹوری ہے. کوئی مقصد کیا ہو گیا، کیا ہونا ہے، کیا ہونے والا ہے، ہمیں سب پتہ ہے. لیکن میں اس دن لاہور پروگرام تھا کہ استاد صاحب بھی سٹیج پہ تشریف فرما تھے، میں ساتھ بیٹھا تھا تو نہ وہ تھوڑا قریب آ کے نہ میرے کندھے کو کندھا لگایا اور اشارہ دیا کہ تو میں نے کان نزدیک کیا. علماء نے میری عزت رکھی تو مجھے کان میں فرمانے لگے مشبائی صاحب امت تباہ ہو گئی لیکن خطیب ولیمہ دیاں بکریاں تو اگے کوئی نہیں گئے. اسی ابرار خطاب اور کنز الخطیب دی جان چھڑی کوئی نہیں. اللہ بہت کچھ تھا گیا اس کی بتا.
مولانا روم نے اس کو لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی بندہ تھا تو اس نے بڑے کام کیے. چلا کوئی دودھ دہی کی دکان ڈالی نہیں چلی, سبزی کی دکان ڈالی نہیں چلی, کریانے کی دکان ڈالی نہیں چلی, کافی اس نے کام کی. اس نے آ کے کہا بھی چلنے کوئی نہیں تو چلو بڑا. اس نے بس اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. 2 وقت کا وعدہ ہے جی مالک کا, 2 وقت کی ملتی رہی. چلا تو کچھ اور نظریے سے تھا لیکن آگے چلتا گیا, کرم ہوتا گیا, لو لگتی گئی, قرب بڑھتا گیا, غلبہ ذات ہوتا گیا. جب اس کو پورے 12 سال ہو گئے نا تو پھر ایک دن غیب سے آواز آئی, بندیا کی چاہنا ہے؟ اس نے عرض کی ربا بس اون چاہنا ہوا تیرے ذکر چ لگا رہا, لیکن کیونکہ یہ تو نے ساتھ لگایا ہے, یہ 2 وقت کھانا مانگتا ہے, بس اس کی آگ بجھانے کے لیے کوئی سبب پیدا کر دے. حکم آیا بندے اپنے گھر جا, اور اس نیت سے بسم اللہ شریف پڑھ کے جو تو برتن اٹھائے گا جب تک تو زندہ رہے گا, جو تو نیت کرے گا برتن سے کھانا نکلتا رہے گا. بس اتنا کرنا کہ اکیلے کھانا. وہ گھر گیا, غریب آدمی تھا جو کو سب سے بڑا برتن ملا. بسم اللہ شریف پڑھ کے یہ نیت کرتے ہوئے کہ گوشت نکلے, اس نے برتن اٹھایا, گوشت نکلا, بس پھر کھانا اور مخلوق کو بھی کھلانا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ بچپن کے دوست آ گئے ملنے کے لیے. ٹھیک ہے, باتیں ہو رہی تھیں پرانے وقتوں کی. اب وہ ہر 10 منٹ بعد نہ اس کو کہیں بھائی کھانا تیرے لیے کھانا ہے لیکن بوٹا سے مس نہ ہو. پھر کو 15 منٹ گزرے, پھر وہ کہیں کھانا تیرے لیے کھانا ہے, بوٹا سے مس نہ ہو. پھر کو 20 منٹ گزرے, پھر انہوں نے کہا بھائی کھانا تیرے لیے. وہ اک کے نہ بول ہی پڑے. انہوں نے کہا یار تجھے کتنی بار کہا ہے, کیسا عجیب آدمی, نہ تو نے کسی کو بھیجا, نہ کچن سے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے, تو کیا بھوکا مارے گا ہمیں؟ اس نے کہا نماز پڑھو جماعت سے, جو کہو گے تمہیں کھلاؤں گا. نماز پڑھ کے واپس آئے, ایک دوست سے پوچھا تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جی قیمہ مٹر. دوسرے سے پوچھا تو, اس نے کہا جی کدو گوشت. تیسرے سے پوچھا تو, اس نے کہا جی پالک گوشت. اندر گیا, 3 سالن لے کے وہ باہر آ گئے. وہ حیران رہ گئے, یار یہ کیسے ہو گیا, سالن گرم فریش بالکل, یہ کیسے ہو گیا؟ ان کا پہلے یہ بتا سالن کدھر سے آیا. اس نے کہا یہ چھوڑو, پہلے سالن کھاؤ بعد میں بتاتا ہوں. اب وہ کیونکہ تجسس تھا, بھوک ویسے ہی آدھی مر گئی. ان کو 2-3 نوالے لگائے, ان کا بتاس ہوا. وہ اندر لے گیا, جو رب نے کرم کیا تھا سارا کچھ اس نے کر کے وہ دکھایا. وہ ایک بیلی نا, وہ بھی چلا گیا جنگل, اور وہ بھی لگ گیا عبادت. 2 سال, 4 سال, 6 سال, 8 سال, 10 سال, 11 سال, 12 سال اس کے بھی مکمل ہوئے. تو اس کو بھی آواز آئی, 10 بندے کی چاہنا ہے. عرض کرتا ہے ربا چاندہ کاکھ نہیں, بس میرے دوست کو دیش کی واپس مل رہا ہے. چاہیدہ میرے یار کو دیش کی واپس. ہم یہی کر رہے ہیں, اور ہماری تباہی کا سبب بھی یہی ہے. ہمارا مارو کوئی اور نہیں ہے, ہم ایک دوسرے کو مارو کرتے ہیں. ہمیں نہ کوئی مار سکتا ہے اور نہ مار سکے گا. ہم خود ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. ہر وقت سینے میں ایک دوسرے کے لیے آگ جل رہی ہے. خدا دا واسطہ جی اکھاں بجھاؤ, اکھاں بجھاؤ یار. جنہاں نوں مارنا سی, جنہاں نوں لڑنا سی. مجھے نہیں پتا حضرت میں اس وقت کدھر کھڑا ہوں. میں اپنے سیالکوٹ سے کینٹ جاؤں نا, 3-4 راستے ہیں, لیکن جو مین راستہ ہے جو لاری اڈے سے جاتا ہے, تو جیسے کینٹ میں انٹری کرو نا تو آگے سڑک کے بیچ میں ایک تختی لگی ہے جس پہ لکھا ہے جموں 32 کلومیٹر ہے. کیونکہ میرا بھی جموں سے تعلق ہے, میں مہاجر ہیں جموں کے, میرا بھی تعلق ہے اس سے. تو حضرت جب میں پڑھتا ہوں نا 32, تو پتر 32 دل میں چھید ہوتے ہیں. کس بات پہ؟ یار میرے تو صرف 32 کلومیٹر دور ہے, اور ہونا واسطے کچھ بھی نہیں کیوں؟ کیونکہ ساڑھے گسے ایک دوسرے واسطے, ساڑھے ڈانڈ ایک دوسرے واسطے, ساڑیاں چوڑیاں چھاتیاں ایک دوسرے واسطے, ساڑیاں گولیاں ایک دوسرے واسطے. انہاں واسطے اسی کک بھی کیتا. اللہ پتر غصہ تے انہاں نہ کرنا, ڈانڈ تے انہاں نوں وکھانے, چوڑیاں چھاتیاں تے انہاں نوں وکھانے, لیکن دوجے نے وکھانے دے. مجھے یاد ہے پتر قبلہ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وقت آئے گا عدم برداشت اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ صرف گاڑی ایک دوسرے سے آگے گزارنے پہ گولی مار دیں گے ایک دوسرے. تو ماشاءاللہ قبلہ حضرت تشریف فرمائے, بزرگ ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں, علماء بیٹھے. اور یہ ہوا ہے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے عربوں کا اخلاقی معاملہ اتنا خراب تھا, وہ اونٹ آگے گزارنے سے ایک دوسرے کو مار دیا کرتے تھے. اور پھر میں نے حضرت اپنی سڑکوں پہ یہ ہوتے دیکھا کہ گڈی اگی کڈن تو گولیاں چل گئی. اللہ غصہ تو حضرت
لیکن ساڑھے غصے اقبال دہائیاں دیتا رہا، اوئے ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نہ، اقبال روتا رہا ہو ایک دوسرے نہ غصے نہیں کرنے، ایک دوسرے نہ پیار کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، پردے غصہ ہونا نہ کرنا ہے۔ یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، لیکن اسی ایک دوسرے دے گل میں پڑے گئے اور وہاں دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے۔ خدا دا واسطہ چھڑو ایک دوسرے دے گل میں اور ایک دوسرے واسطے سینے صاف کرو تاکہ ساڑھے تے رحم ہوئے، اسی اللہ اور اللہ دے رسول نے سونے لگی۔ تو پائی 36 عمرے کر رہا ہے لیکن جے تیرے سینے چھ مسلمان پراواں لی بغض ہے، تو نہ اللہ نے سونا لگنا ہے نہ تو حضور نے سونا لگنا۔ حضرت عبداللہ بن سلام علماء یہود میں سے تھے، حضور تشریف فرمائے مسجد نبوی میں، دروازے کی جانب اشارہ کر کے فرمایا ابھی کو جنتی آئے گا۔ اب صحابہ حضور کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ دروازے کو بھی دیکھ رہے ہیں، کون اندر پڑا؟ عبداللہ بن سلام آئے۔ جب محفل ختم ہوئی سارے حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس گئے، کیا دسو کیڑا کام میں جڑا چھپ کے کر دے تسی؟ کیا اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی جنتی آئے گا، آپ آئیں، کیڑا کام میں جڑا چھپ کے کر دے؟ یہ گل کریے نماز دی بھی اسی تڑے نال ہی تھے پڑھنے، یہ گل کریے داڑھی دی اسی بھی رکھیے، یہ گل کریے سر سے پگ دی تو تسی بھی بننی اسی بھی بننی، او کام دسو جڑا تسی چھپ کے کریں۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کیا فرمایا جس کا مفہوم؟ فرمایا میں ایک عام سا انسان ہوں، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو میں چھپ کے کروں۔ ہاں ایک بات ہے کہ اللہ نے مجھے سینے کی سلامتی سے نواز رکھا ہے، مثلا میرے سینے سے میرے کسی برا نہیں کوئی گند نہیں ہے۔ یہ تو پھر میں کہتا ہوں کہ چسکے ہے۔ میاں محمد بخش صاحب بھی بولے رومی کشمیر عارف کھڑی ہے باروں باری پھر نہ کڑی تے ہوں جے اندر دا کوڑا، اس لیے اتھے نظر لگ دیئے اتھے نظر لگ دیئے۔ بہرحال باتیں کافی، میں نے بات کو سمیٹنا ہے۔ میں نے جب گائیں دیکھی تو میں حیران ہی رہ گیا، وہ دا قد بڑا حیران۔ میں نے اس سے پوچھا میں بھئی ون ٹائم یور کو ملک، بھئی جی میں دی کو جوڑ توڑ بولی، وہ مجھے آگے سے کہتا ہے 35 kg۔ میں حیران رہ گیا، انہوں نہیں آکھیا لیکن میں دل چاکیا میں مصباحی ادا پیر تیرے نالو تگڑا ہے، کیونکہ میرے تویز نہ راجتا کسی دی 8 کلو دوتے گئی وہ دی 35 کلو دیں گے۔ بہرحال باتیں بڑی ہوئی۔ جب واپس جانے کے لیے میں گاڑی پہ بیٹھا اور میں نے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائی اور میں نے آنکھیں بند کر کے جہاں رونا رونا تھا میں رویا۔ میں یا اللہ ہے کی ہویا، وہ تینوں مندہ ہی نہیں ہے، میں تینوں مننا اور تو جس طرح کیا میں تینوں منج مننا، تو کیا وہ الہکم الہ واحد، میں کیا سمینا واتانا، تو کیا هو اللہ الذی لا الہ الا اللہ، میں کیا سمینا واتانا، تو کیا لا لہ الخلق والامر، میں کیا سمینا، تو کیا قل هو اللہ احد، میں کیا سمینا واتانا، تو کیا اللہ الصمد، میں کیا سمینا واتانا، تو کیا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، میں کیا سمینا۔ میں یا اللہ یہاں تینوں مندہ ہی نہیں، تے جے مندہ ہے تے تیرے لیے خاندان مندہ ہے، پیو نہ مندہ ہے، پتر مندہ ہے، اے کی اللہ وہ دی 35 کلو تے میری 8 کلو۔ میں پتر کوئی ایسا دعویٰ کر کے نہیں جا رہا کہ میں کو ڈائریکٹ ہی بات آ گئی۔ بہرحال جواب آیا اور جواب کیا تھا؟ مولوی سلیمان تو کہنا ہے کہ میری 8 کلو تے دی 35 کلو تے میں مننا ہاں تے نہیں مننا ہاں، تو سانو مننا ہے لیکن ساڑی مندا تینوں تے پانی پان دی اجازت بھی نہیں سی دیتی ہے، تو تے پوڈر بھی پا لیا، تینوں تے پانی تو بھی روکیا سی، تو تے کیمیکل والا بھی ملا لیا، وہ سانو نہیں مندا لیکن ساڑی تاں تیری 8 کلو تے او دی، اور تو سانو پوچھن رہے ہیں کہ ساڑی 8 کلو تے دی 35 کلو، بلکہ اے پوچھ کہ جڑی ساڑی 8 کلو بھی دین رہی ہے بھی کیوں دین رہی ہے؟ کیونکہ جو تسی میرے نور نال سلوک کیتا ہے تاڑا 8 کلو بھی بڑھدا ایسا ویسے نہیں ہوتا، انہوں مننے ہاں لیکن وہ دی من دے۔ یار 132ویں نمبر پہ اس وقت ہم ایمانداری کے لحاظ سے جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس اللہ کے رسول ہے، جن کے پاس اہل بیت ہے، جن کے پاس اصحابہ ہے، جن کے پاس غوث اعظم ہے، جن کے پاس خواجہ غریب نواز ہیں، جن کے پاس شاہ نقشبند بخاری ہیں، جن کے پاس شاہ شہاب الدین سہروردی ہیں،
جن کے پاس کیمیا سعادت ہے، حیال علوم ہے، فتاوی رضویہ ہے. کیا ہے جاپان والوں کے پاس؟ بدھا کی مورتی ہے ان کے پاس، کوئی کتاب ہے، لیکن کیا ہے؟ ایمانداری میں. حضرت صاحب اسلام تو ہمیں 2 نمبر ہونے کی اجازت نہیں دے رہا، لیکن ہم گرتے 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 کس نمبر پہ آگے کھڑے ہو گئے؟ 132 نمبر پہ. اللہ دا واسطہ جی انہیں چسکے چھڑیے اور پتروں رلیے ملیے اور کچھ کریے تاکہ اللہ نو بھی سونے لگی اور حضور نو بھی سونے. پتر یہ تو ہم نے اصل میں نا آپس میں یہ کھیل شروع کر لیا. تسی میں نو چنگا کہنا ہے تو میں تانوں چنگا. باقی تو پتر کسی کی پتہ نہیں بات ہے کہ نہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں، میں رمضان شریف میں مسجد نبوی میں تھا، بار بار دل میں خیال آیا مولوی سلیمان تو ہمیں اپنے نو پلوان بنے، پتہ نہیں حضور نے تیری سلام کا بھی جواب دیا کہ نہیں دیا. صاحب ہماری کیا اوقات ہے، کیا ہیں ہم، کیا پدی کا شوربہ. صحابی نے پکا مکان بنایا، حضور گزر رہے تھے، پوچھا کدھا ہے؟ ہلکی تھی وہ فلاں دا نبی سلام وہ آئے سلام کرشی تھا. حضور نے چہرہ پھیر تیرے خیال نہ تو منیا منہ لے کے جانے سامنے جانا تو حضور خوش ہو. جدو تو ننگے سر جانا ہے حضور خوش ہو جانا. جدو بے نمازی. حضرت صاحب پھر میں اپنی غلطی نکالوں گا، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا. میں اس امت کو اتنی سوچ بھی نہیں دے سکا کہ کم از کم تو داڑھی نہیں رکھی وہ مدینہ پاک چل رہا ہے، کم از کم اونی نہ دو آگے. اسی تانوں اے سوچ بھی نہیں دے سکے. تسی جدن عمرے تے بھی جانا ہوئے، تسی جدن حج تے بھی جانا ہے، تسی اس دن بھی تازہ شیف کرا کے نکل گئے. ہم نے آپ کو اتنی سوچ بھی نہیں دی کم از کم حضور کل چلنا ہے ہونی منہ تے اس طرح نہ پھیر کے جائے. اس سے طرح حضرت صاحب تازیاں شیفاں. چلو کیا ہے، جو باتیں ہم نے پکڑ لی ہوئی ہیں بس ہم نے پکڑ لی ہیں. نہ رتی ادھر جانو تیار ہاں تے نہ ماشا ادھر جانو تیار. اور امت کا حال دیکھو، امت کا یہ ادھر قصور کے پاس میں شاہ صاحب قبلہ جب کبھی مجھ نالائق کو وقت ملے تو میں حضرت کی خدمت میں حاضری دیتا ہوں. تو بڑی تربیت فرماتے. میں حضرت ایک دن حاضر تھا، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ شاہ صاحب اس وقت کسی کیفیت میں ہے. میں نے عرض کر دی حضور مجھے کو نصیحت فرمائی. آنکھاں کھولی اور کٹ میری بھی جان چڑھی. مجھے فرمان لگے مولانا اپنی ہر تقریر کرنے سے پہلے یہ خیال رکھیے گا کہ تقریر صرف امت نے نہیں سنی، امت کے والی بھی سنیں گے. صرف امت نے نہیں سنی، امت کے والی بھی. آج گیا تھا میری امت کو کیا 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 ہے، بلایا میری امت کو اللہ کی طرف، بلایا میری امت کو میری سنت کی طرف، بلایا میری امت کو میرے طریقے کی طرف، دی میری امت کو نماز کی دعوت، کہا میری امت کو داڑھی رکھنے کے لیے، کہا میری امت کو سر پہ ٹوپی اور امامہ رکھنے کے لیے. وہی گلاں تیرے صاحب وہی بات. کچھ دنوں کے بعد حضرت مدینہ پاک حاضری تھی. میں بابو سلام سے اندر داخل ہوا، شاہ صاحب کی آواز کانوں میں گونجی. آگے جانے کا حوصلہ ہی نہ پڑی کیونکہ اپنی ساری یاویاں یاد تھی جو میں نے ماری ہوئی ہیں. فلاں چودھری کی تعریف کی، فلاں امیر کی دوران تقریر. خوش حاجی صاحب کا شیر تھا ڈیلے نہیں، حاجی صاحب نے نہیں ہزار دے نوٹ سارا یاد تھا. ان کرا کی پچھلے کا تو کر دیا، پھر پچھلا اگے مسئلہ کس طرح جانا سب کچھ اپنا یاد تھی. میں نے امت کے ساتھ کیا ضرورت. مرض کوئی تھا میں دوائی کوئی دیتا، بیماری کوئی تھی میں دوائی امت کو. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ. ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے. پتر اللہ کا واسطہ دے غریباں یتیماں تو باہر آ جاؤ. یہ کسی دی کو کیفیت کلیاں بہ کے سن لو، اینوں نہ رکھو، اینوں اٹھاؤ. تیرے سب حالات مزید خراب ہوئے اور صرف ہے اس لئی کہ اسی سو گئے ہیں اور اسی امت نوں سوا چھڑے. جس کسی کو پوچھو بس ایک ہی بات ہم نے امت کو رٹا دی ہے، حکمران چور حکمران. سرکار چوری بھی اس کار چندی ہے جس کار والے سکتے تے مٹے. کتنی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں؟ 400 300 بتا دیں.
ہوں کسی نے باہر جا کے کہیے نا جی 80-85 کروڑ آ تو سانو 342 نے لوٹ انہیں کہنا ادھر تیرے مارا سر چ میں بھی جتیاں وجہ کیا قوم ہی سوا چڑی ہے جی ساری انہوں حضرت عمر دیا گلاں سناؤ یار چھڑ دو ساری انہوں حضرت ابو عبیدہ بن جراح دیا گلاں سناؤ حضرت خالد بن ولید دیا گلاں سناؤ اٹھو یار کوئی محنت کری کوئی اپنی اسٹیجاں دے رنگ بدلی ہے مجھے کسی نے نا حضرت کو کلپ بھیجا کو فلسطینی بچی کا تھا حالات حضرت جی میں حیران ہوں جس فلسطینی بچے کو دیکھو قرآن پڑھ رہا میں اس دن کسی نے وہ کلپ بھیجا حضرت کو بمباری ہو رہی ہے سری انہی بم برسا رہے ہیں کلہ بچہ حضرت جی کو یہ نہیں کو بہت بلند پہاڑ تھا چھوٹی سی چھوٹی تھی چھوٹا نا امین کو بہت نہیں چھوٹی سی کو پتھروں کا ڈھیر ہوگا جہاں ویسے تو حضرت تو جہاز گزر رہے ہیں بمباری ہو رہی ہے اور کلہ ہی آنا نا اتنے کھلو کے پردہ کی پہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تیری دلیری دواری جہاں ہوئی یار محمد بڑا مولا کل ایک لوگ لگا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة پھر جڑے فرشتے آندے نے رکی کہندے نے اللہ تخافو کوئی نہیں ڈرنا نہ جازاں دے بمبا بمبا کر اللہ تخافو ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ اترن دے بچے قرآن پڑھنے ساڈے جواناں نوں قرآن کوئی نہیں آندا ساڈے جواناں نوں قرآن ہے ہی نہیں آنے جو کہ حضرت علی قرآن پڑھنے مجھے حضرت وہ فلسطینی بچی کا کلپ آیا میں بار کم دیکھتا ہوں حضرت لیکن وہ کلپ دیکھا یارا جہاں نہیں کھڑی چڑی کلپ میں وہ کوئی فلسطینی فیملی تھی گھر میں بیٹھے راکٹ فائر ہوا گھر کی دھجیاں اڑ گئی پورے گھر نے جامع شہادت نوش کیا جب ملبہ اٹھایا گیا تو بچی بچ گئی اب وہ بچی بیٹھی ہے ماں باپ ساری فیملی کفن پہنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کلی بیٹھی ہے رو رہی ہے لیکن پڑھ قرآن رہی ہے پڑھا رہا ہوں یار اس حالت میں بھی اس کو قرآن یاد ہے کتنا کہ ان کا قرآن سے تعلق ہوگا کتنا ان کا قرآن سے تعلق اور پتر پھر کوئی مننے پاوے نہ مننے میں اپنی غلطی مننا گا میں ان کا تعلق قرآن سے جوڑنے میں ناکام کیوں 10 سادلے میں نعت خان تے قرآن پڑھنا لے سدیا میں ان کا تعلق قرآن سے جوڑ دیں یہ قرآن میرا حضور نے فرمایا تھا تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہے لیکن اہل سنت کے سٹیجوں کا بحال یہ ہے کہ قرآن غالب نہیں ہے قرآن غائب ہے ایک کاری صدنے اور انہوں نے کانچے کہنے ہیں 20 منٹ تو بوتا پڑھنا کیونکہ ہی ساری رات رم جم جو کرنا میں حیران ہے صاحب بچی صاحب پھر دوسرا اس بات نے حیران کیا وہ 6 یا 7 سال کی بچی کو اتنا بھی پتا تھا کہ یہ جو ہوا ہے اس موقع پہ قرآن کدھر سے پڑھنا ہے وہ پڑھ رہی ہے صاحب بیٹھی ہے رو رہی ہے لیکن قرآن پڑھ رہی ہے اور پڑھتی کیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بل احیاء ولكن لا تشعرون ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین دکھ پتر اس کا اللہ ہے اس چھوٹی جی بچی میں تو پتہ لگ گیا کہ ہم پڑھنا 77 سال ہو گئے سانو پتہ لگ گیا کیوں کیونکہ اسی پورا ربیع الاول یہی کہہ کے گزار چھڑیا لگیاں نے موجاں ہونے لائی رکھی سونے چڑی ہوئی گڈی نو چڑھ اسی سانو یہ بھی پتہ کوئی نہیں لگا کہ ہم پڑھنا اسی ہوتے کرو میں تو پتر اکثر سوچتا ہوں تنہائی میں کیا بھی دیتا ہوں میں کہتا ہوں شکر ہے بھائی
جڑا اس وقت فلسطین ساڈے کول ہے جنوں صلاح الدین ایوبی نے پتہ کیتا شکر ہے بھائی نوزوں انہاں دیاں محفلاں سن انہاں دے کلام لکھن والے سن تے نہ انہاں دے پڑھن والے سن نہیں تے بھائی کنے پتہ کرنا انہیں بھی تہاڈی میرے حالیاں اتھے بیٹھے ہونا ہی اتھے بیٹھے ہونا ہی انہیں بھی ساری رات انجن کر کے تے گھر جا کے شکر ہے تب نہ ایسے کلام تھے نہ ایسے پڑھنے والے نہیں تو انہیں بھی حضرت کسی محفل سے ساری رات نہ ہی سن دیا رہنا ہی تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ بھائی تینوں کنے کیا بکریاں نو چارہ پانا دس تے صحیح تینوں تے جاد لو آکھیا تینوں تو 5 ویلے دی نماز لو کیا سی تینوں تو کیا ہی سچ بولنی تینوں کیا ہی کٹ نہ تولنی تینوں کیا ہی دھوکا نہ دیں تینوں بکریاں لو کنے کیا جڑا کام کیا ادھر آؤ چھڑ چھڑو بکریاں دی جان حضرت صاحب اگر کسی نے کو بات کرنی ہے مجھ سے علمی لیول سے کریے یہ تخیل